جب انسان کا دم ٹوٹتا ہے، یہاں موت واقع ہوئی، اور جب قیامت کبریٰ برپا ہوگی، وہ بڑی قیامت جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا اور نیکوکاروں کو نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا اور برے کام کرنے والوں کو ان کی سزائیں دی جائیں گی، جنت و جہنم کی تقسیم ہوگی، یہ بیچ کا جو عرصہ ہے یہ کیا ہے؟ برزخ۔ اب اس میں کیا کیا ہوگا؟ سب سے سنگین بات جو ہے، جو آپ کے دل پر اور دماغ پر بوجھ بنے گی، وہ یہ ہے، اس دنیا کی خصوصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہر 24 گھنٹے میں 10-12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 4 گھنٹے سو بھی لیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس دنیا میں آپ سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں۔ موت کے بعد جو برزخ ہے اس میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ مجاز ہے جو کہتے ہیں کہ موت کی نیند سو گئے۔ موت اصلا نیند کا نام نہیں ہے، موت زندگی کی غفلت سے نجات کا نام ہے۔ زندگی کے نشے میں سرشار ہیں، آخرت سے غافل ہیں، وہ موت آ کے اس غفلت کو دور کر دیتی ہے، اور اس دنیا کی طرف سے پھر توجہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ پوری توجہ کہاں ہے؟ آخرت کی طرف۔ تو یہ جو ہم اور آپ سوتے ہیں، روزانہ استراحت کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، برزخ کی زندگی میں نیند نام کی چیز نہیں ہے، سونا نہیں ہے، اب آپ جاگ ہی رہے ہیں مسلسل۔ اب سمجھ گئے آپ؟ ابھی ایک ہی چیز بتائی ہے، لیکن کتنی سنگین ہے یہ، کتنی سنگین ہے۔ مسلسل بیداری، تو اس بیداری کے لیے کوئی مشغلہ ایسا تو ہونا چاہیے کہ خود بیداری ہی عذاب نہ بن جائے۔ یہ بات تو روشن ہے نا، کسی کو سونے کی اجازت نہ ہو، جاگتا رہے، تو جاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی شغل کر لیتا ہے۔ بھئی کوئی کتاب اٹھا لی، مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی جناب والا آپ نے ٹیلی ویژن کھول دیا، اس پہ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو نیوز ہی تک ہیں، آپ حضرات کچھ اور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کھیل دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، کسی صورت سے جس کا جو ذوق ہو اپنے ذوق کے مطابق۔ کوئی شاعر ہے، قلم کاغذ لے کے بیٹھ گیا، شعر نازل ہو رہے ہیں، شعر کہہ رہا ہے۔ کوئی اور کریٹیویٹی کرنا چاہتا ہے، قلم کاغذ لے کے بیٹھ گیا، معلوم افسانے لکھ رہا ہے، ناول لکھ رہا ہے، کتاب لکھ رہا ہے، کوئی شغل ہے جاگنے کے لیے۔ اب وہاں جو مسلسل بیداری ہے اس کے لیے ابھی سے ذوق کی تربیت ہونی چاہیے کہ ہم وہاں ہوں گے تو کیا کریں گے، کیسے گزرے گا وقت، اور کتنا طویل وقت ہے، موت سے لے کر قیامت تک۔ خدا کی قسم، عزاداران حسینی، آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم یہ مجلسی ذوق آپ کو وہاں بھی مدد کرے گا۔ ذکر خدا، ذکر محمد، ذکر علی، ذکر حسین کرنے کا اگر ذوق ہے تو وہ بیداری اسی شکل میں گزر جائے گی۔ ذکر خدا اس لیے ہے، یہ جو اٹھتے بیٹھتے علماء، صوفیاء، عرفاء، فقہاء کہتے ہیں ذکر خدا، ذکر خدا سے غافل نہ ہونا، ذکر خدا سے غافل نہ ہونا۔ یہ دل اور یہ زبان دونوں ذکر خدا سے مانوس رہے، کچھ نہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ یہ دو الفاظ کیا مشکل ہیں؟ جوانوں، بچوں، خواتین، مائیں، بہنیں، سب یہ دو لفظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یا صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد۔ اگر یہی دو ذکر آپ مانوس ہو گئے اس سے، تو خدا کی قسم یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی برزخ کی زندگی ایسی روشن، تابناک، مطمئن ہوگی کہ فرشتے بھی رشک کریں گے۔ میں یہ سب تذکرے صرف ڈرانے کے لیے نہیں کرتا ہوں، لیکن ہاں معلوم ہونا چاہیے مسئلہ، سنگینی کا علم ہونا چاہیے۔ برزخ ہے، اور برزخ میں کہیں ایک تو قبر کا عالم بھی معلوم ہے، نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، بچپن سے یہ ربائی پڑھی ہے نا۔ قبر کا عالم معلوم ہے، اور برزخ کا عالم، کوئی نیند نہیں، کوئی استراحت نہیں، کوئی خواب نہیں، کوئی ریسٹ نہیں، بیداری ہی بیداری ہے۔ یہ جو بیداری ہے اگر معمور رہے ذکر خدا سے،
معمور رہے ذکر مصطفیٰ سے، معمور رہے ذکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ۔ یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ فقیر قرآنی آیات، حدیث، ارشادات پیغمبر، ارشادات معصومین اور ساتھ میں حکمت اور فلسفے کی بنیادوں پر یہ تمام چیزیں مطالعہ کرنے کے بعد، اور ایک دو دن کا مطالعہ نہیں ہے، کم سے کم پچھلے 40 سال کے مطالعے کے بعد آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ نیند اسی دنیا تک ہے، اس کے بعد برزخ میں سونا نصیب نہیں ہوگا، اس عالم کے شؤون میں نیند نہیں ہے، بیداری ہی بیداری ہے۔ لیکن یہ جو بیداری ہے، پھر جیسے ہی قبر میں رکھا جاتا ہے کوئی مردہ، مجھے لفظ مردہ اچھا نہیں لگتا مگر بہرحال کہنا پڑتا ہے، تو فرشتے آتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ تمہاری کتاب کون سی کتاب ہے؟ تمہارا امام کون ہے؟ رہبر کون ہے؟ اگر جواب مل گیا صحیح تو ایک روایت میں کیا ہے ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ پہلے ایک کھڑکی کھولتے ہیں جہنم کی، یہ سب سننے کے بعد، اور اس سے ایسی گرم ہوا آتی ہے کہ الامان الحفیظ، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کھڑکی کھلی، کہا دیکھو اگر تم نے صحیح جواب نہ دیا ہوتا تو قیامت کے قائم ہونے تک تمہارا ٹھکانہ یہاں تھا، اور یہ کہہ کے بند کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری کھڑکی کھولتے ہیں جنت میں، کہیں گے یہ مقام ہے تمہارا، مگر یہ ملے گا قیامت کے بعد، وہ بھی کھڑکی بند ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ کا وقت گزرنا ہے، لیکن وہاں بھی بعض الطاف الہیہ شامل حال رہتے ہیں، کیونکہ آپ نے صحیح جواب دیا، آپ کا ایمان ہے اللہ پر، قرآن پر، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اماموں کی امامت پر جو برحق امام ہیں۔ تو وہاں سے آپ کے اختیارات کچھ اور رہتے ہیں۔ کیا اختیارات ہیں؟ قید والی زندگی نہیں ہے۔ اگر واقعاً انسان مومن ہے تو بڑی سہولتیں ہیں، وہ جنت میں پہنچنے سے پہلے بھی بڑی سہولتیں ہیں، مایوس نہ ہوئیے گا۔ یہاں تک ہے کہ برزخی زندگی میں ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں،